السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد صادق. میرا فیس بک پیج کا نام ہے میحان صادق 96. دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو چیزیں شیئر کروں گا. نمبر 1 ہے دو گد اور نمبر 2 ہے ہمارا معاشرہ. یہ جو تصویر نظر آ رہا ہے، اس تصویر کو کون بھول سکتا ہے؟ اس تصویر میں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک بچہ بھوک سے بے حال ہے، اور اس بھوک پیاس سے مرتے اس انسان بچے کا مرنے کا انتظار ایک بھوکا گدھ کر رہا ہے. یہ تصویر ساؤتھ افریقہ کے علاقے سوڈان کی ہے. یہ تصویر قحط زدہ علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ قحط آئی تھی 1993 میں. اور اس تصویر لینے والا ایک فوٹوگرافر جرنلسٹ اس متاثر علاقے میں تصویر لینے کے لیے گیا ہوا تھا، اور تصویر لینے والے کا نام ہے کیون کارٹر. یہ تصویر اتنی مشہور ہوئی کہ اس کیمرہ مین یا جرنلسٹ صحافی کو دنیائی جرنلسٹ یا صحافت کا سب سے بڑا انعام ایوارڈ سے صحافت کو نوازا گیا. لیکن کارٹر زیادہ اس ایوارڈ کو ملنے کی مزے نہ لے سکا، کیونکہ کچھ دن بعد کارٹر کیمرہ مین نے خودکشی کر لی. اب دنیا بھر کے نیوز چینل، اخبار، بریکنگ نیوز کارٹر کے خودکشی کر لی. ہر جگہ یہی شائع ہو رہے تھے کہ آخرکار کارٹر نے خودکشی کیوں کی، عالمی ایوارڈ یافتہ جرنلسٹ نے خودکشی کیوں کر لی، وجہ کیا ہے؟ یہی ایک سوال تھی. کارٹر جب اس سب سے بڑے ایوارڈ ملنے کی خوشی میں جشن منا رہا تھا، تو ایک باضمیر انسان نے کارٹر سے ایک سوال کیا: تم نے بہت زیادہ خوبصورت تصویر بنائی، مگر ایک سوال ہے کہ اس بچے کا کچھ پتہ ہے آپ کو کہ اس کے ساتھ گدھ نے کیا حشر کیا؟ لیکن کارٹر اتنا پریشان ہو گیا، اتنا خاموش ہو کر بیٹھ گیا، ایک ڈپریشن میں چلا گیا کہ یہ کیسا سوال ہے. پھر کچھ وقفے کے بعد کارٹر نے جواب دیا: نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. میں تو بہت جلدی میں تھا. اس تصویر لینے کے بعد میں نے اپنا سامان لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس ٹائم میرا فلائٹ تھی، تو میں اس لیے بہت جلدی میں تھا. میں نے صرف وہی تصویر لے لیا اور میں ادھر سے چلا گیا. اس باضمیر انسان نے کارٹر سے دوبارہ ایک سوال کیا: دراصل اس دن وہاں دو گدھ تھے. ابھی آپ دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دو گدھ میں نے کیوں بولا. اس انسان نے کارٹر سے یہ سوال کیا کہ وہاں دو گدھ تھے، ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور شہرت حاصل کرنے کا بھوکا تھا، اور دوسرے کی آنکھ میں بھوک تھی، اور وہ اس معصوم بھوک پیاسے بچے کی مرنے کی انتظار کر رہا تھا کہ اس کے مرنے پر اس بچے کو کوچ نوچ کر کھا جاؤں. باضمیر انسان نے کارٹر سے یہ کہا: اگر تم نے اس بچے کو تصویر بنانے سے پہلے پوٹ کیمپ پر پہنچا دیتے تو شاید وہ بچہ بچ جاتا، یا کسی قریب انسانی جو رہنے کی جگہ تھی جہاں پوٹ سب کچھ موجود تھا وہاں پہنچا دیتا، تو اسی بچے کی جان بچ سکتی تھی. گدھ کے نوچنے اور مرنے سے وہ بچہ بچ سکتا تھا. بس یہ بات سن کر کارٹر وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، اور اسی جملے نے کارٹر کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. آخرکار کارٹر نے اسی رات خودکشی کر لی. تو یہ تو تھا کارٹر کا قصہ. اب ہمارا معاشرہ.
آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم اکثر ہر جگہ اس گد کا کردار ادا کرنے میں، جس کے ہاتھ میں مظلوم کی مدد کرنے کی بجائے ہم اگر کیمرے والے گد بن جاتے ہیں اور اپنے موبائل سے تصویر ویڈیو بنانے کو اچھا سمجھتے ہیں اور مظلوم کی یا پریشان انسان کی مدد نہیں کرتے یا ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، جو کسی بھی طرح کا کسی مظلوم بھوک پیاس ایکسیڈنٹ کی صورت میں جب اس کو ہمارے کیمرے سے زیادہ ہماری مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے جو مصیبت میں ہو یا کسی جگہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا کسی جگہ میں ایسے مظلوم یا کسی ظلم ہو رہا ہو۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم انسان ہو کر ایسی چیزوں کو ختم کر دیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو جائے، کسی کو پریشانی ہو اس کی پریشانی کو ختم کریں۔ میرا مجھ سمیت تمام صحافی، جرنلسٹ، عوام اور دوستوں کو پیغام ہے کہ کیمرے والے گدھے بننے سے بہتر ہے مظلوم کی مدد کرنے والے بنو، جو اللہ کو اور ضمیر کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ اور ہم سب انسان نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب یہی ارادہ کریں گے، جدھر ظلم ہو رہا ہو یا کسی غریب یا کسی اور انسان کو مدد کرنے کی ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے۔